یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ لوگوں کو، سوال یہ ہے کہ ناقص الخلقت پیدا کیا، کچھ جو ہیں وہ تام الخلقت ہیں، کچھ لوگ ہیں جو خوبصورت پیدا ہوتے ہیں، کچھ بدصورت پیدا ہوتے ہیں، ایک بچہ کسی امیر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور ایک بچہ کسی غریب کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، تو کیا یہ بات اللہ تعالیٰ کے عدل کے منافی نہیں ہے؟ واضح ہے کہ اس سے عدل الہی کو تو کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو آزمائش گاہ بنایا ہے، اس دنیا کو دار الابتلا بنایا ہے، اور اس ابتلا میں ضروری ہے کہ سب کو بالکل ایک جیسا نہ بنایا جائے، اور اس طرح پتہ چلتا ہے کہ کسی کی امتحان کی پوزیشن کیا ہے۔ کسی کو امیر بنائے گا، کسی کو غریب بنائے گا، کسی کو عمارت کے امتحان میں ڈالے گا، کسی کو غربت کے امتحان میں ڈالے گا، کسی کو خوبصورتی کے امتحان میں ڈالے گا، سارے تو یوسف نہیں بن جائیں گے، کسی کو بدصورتی کے امتحان میں ڈالے گا، اور اس طرح ایک تو خوبصورت کے ساتھ بدصورت ہوگا تو پتہ چلے گا کہ خوبصورت کیا ہوتا ہے، امیر کے ساتھ کوئی غریب ہوگا تو پتہ چلے گا کہ امیر کیا ہوتا ہے، جوان کے ساتھ کوئی بوڑھا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ جوانی کیا ہوتی ہے۔ تو اس طرح بھی ضروری ہے کہ کائنات کو ایک ہی صفات سے متصف پیدا نہ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے ایک کے ساتھ دوسرے کو آزمایا ہے، دوسرے کے ساتھ پہلے کو آزمایا ہے۔ اگر سارے ہی امیر ہوں تو پھر باہمی آزمائش کیسی ہو، کوئی کسی کا محتاج نہ ہو، کوئی استاد نہ ہو، کوئی شاگرد نہ ہو، تو کیسے یہ بات بن جائے؟ تو اس لیے اگر آپ حکمت کائنات کو دیکھیں تو اس کے بعد آپ کو یہ نظر آئے گا، بلکہ عین عدل یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا ہی نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ اس طرح نہ کیا جائے۔ تام الخلقت پیدا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ناقص الخلقت کیا ہے، ناقص الخلقت پیدا ہوتا ہے تو تام الخلقت شکر خدا ادا کرتا ہے۔ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے مہربانی کی، ہمیں اندھا پیدا نہیں کیا، اور اگر کوئی بھی اندھا پیدا نہ ہوتا تو ہم کیسے اپنے اللہ کا یہ شکریہ ادا کرتے؟ تو اس طرح یہ سارا دار الابتلا ہے، امتحان گاہ ہے، مختلف پرچے ہیں، مختلف سوالات ہیں، مختلف جوابات ہیں۔ ہمیں ہر پرچے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے اور ہر سوال کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس کے جواب کے لیے بھی اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے، اور اگر صحیح جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو محمد و آل محمد کا غلام بننا چاہیے۔